نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ تعالی جل جلالہ کے حکم سے انکار کیا اور انسان کی خدمت سے انکار کیا، جیسا کہ باقی فرشتے مأمور ہے وہ اسی طرح کے انسان کی خدمت نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو سلامی اور سجدے کا بتایا، سجدہ نہیں کیا. جب نہیں کیا سجدہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ منظر پیش کیا ہے، اس کے منظر کا تذکرہ کیا ہے اپنے کلام میں. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها، اللہ تعالی نے کہا فاهبط منها، تو یہاں سے اتر جا. فما يكون لك ان تتكبر فيها، تجھے یہ لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا. فخرج، دوبارہ کہا آپ نکل جا. انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. شیطان نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون، کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. عین اس وقت جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو یہ حکم دے رہے ہیں اور معلوم ہے کہ وہ ناراض ہے، اس وقت اس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کس درجے وہ ہے حلیم ذات ہے اور کس درجے وہ سنتے ہیں اور رحمت کی کیا اس کے وسعتے ہیں. تو عین اس وقت بھی انہوں نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول کی. اور انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت پر بھی ایمان ہے، قیامت پر بھی ایمان ہے کہ اس وقت تک کیا کرے، وجہ مہلت دے. قال انک من المنذرین، فرمایا تجھے مہلت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. اس کے بعد شیطان جو بات کرتے ہیں وہ یہاں اس کی تفصیل عرض کرنی ہے. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شیطان نے کہا کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کے طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا. شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم جو
سیدھی راہ ہے اسلام کی، سیدھی راہ ہے توحید کی، سیدھی راہ ہے اللہ کی بندگی کی، سیدھی راہ اللہ تک پہنچنے کی، سیدھی جنت کی راہ ہے، ایک ہی راہ ہے۔ اس پہ بیٹھوں گا اور پھر جو انسان ہے اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ اور تو پھر کیا کہا کہ اس میں اکثر شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ شکر کے مقابلے میں کفر ذکر کیا ہے اور شکر کے مقابلے میں شرک ذکر کیا ہے۔ تو خود بخود بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ناشکری ناقدری کس درجے ناپسند ہے، اور قدردانی اور شکر کس درجے رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اما شاکرا تو دو طبقے بنے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، واشکروا لی ولا تکفرون۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ جب انسان جب سمندر میں پھنس جاتے ہیں اور ہر طرف سے پہاڑوں کی طرف موج دیکھتے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے من ینجیکم فی ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا۔ جب سہارے ٹوٹ جاتے تو رب نظر آتا ہے، تو حقیقت نظر آتی، وہ سارے پردے ساری جھوٹ ایک طرف ہو جاتے تو جو حقیقت ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اصل حقیقت تب کھل جاتی ہے کہ جب یہ دو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تمام حقائق کھل جاتے ہیں، اور انسان سے جتنی بھی یہ دنیا ہے متاع الغرور دار الغرور دھوکے کے یہ سامان جو ہے، جب آنکھیں بند ہوتی ہے انسان دنیا سے چلے جاتے تب حقیقت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر سب حقائق دیکھتے ہیں کہ ہو جو میں سمجھ رہا تھا اور یہ کہاں جا رہا۔ تو جب حقائق اسی طرح کی جب انسان بالکل ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے تو پھر رب نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طاقت اور قدرت پہ فریاد کرنے لگتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نجات دی تو ضرور ضرور ہم شاکرین میں ہوں گے اور ہم شکر کریں گے۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں نجات دلاتے ہیں اس سے، ومن کل کرب، اور صرف یہ مصیبت نہیں، ہر مصیبت میں قدم قدم میں ساتھ ہوں، اور میں تمام مصائب مشکلات سے نکالنے والا ذات ہوں، میں نکال دیتا ہوں، لیکن ثم انتم تشرکون، ثم انتم، تو وہاں شاکرین ہے، یہاں کیا ہے شکر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے شرک کر، پھر انسان کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، پھر میں نے اس طرح کیا۔
انسان اللہ کے سامنے روتے یا اللہ یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، اس کو دور فرمائیں، یا اللہ یہ دور فرمائیں، روتے ہیں، نفل کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، دعا کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا دار الاسباب بنائی ہے، کوئی اس کے لیے کوئی سبب کرے، کوئی نظام کر لے، اور کبھی اسباب سے ماورا بھی بہت کام کرتے ہیں، اپنے قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت سارے کرتے ہیں۔ جب اس طرح کے معاملہ ہو جاتے ہیں پھر انسان نسبت کرتے ہیں کہ پھر فلاں ڈاکٹر سے پھر ٹھیک ہوا، پھر فلاں سے ٹھیک ہو گیا، پھر یہ ہوا، سب نظر آتے ہیں اور سب یاد ہوتے ہیں، صرف وہ رب العالمین یاد نہیں ہوتا جنہوں نے سارے اسباب بھی پیدا فرمائے، انہوں نے انتظام بھی کیا، انہوں نے رہنمائی بھی کیا، انہوں نے اس کی دوائی میں اور اس کے ہاتھ میں شفا بھی ڈال دی، بس وہ بھول جاتے ہیں، باقی سب کیا ہوتا ہے ثم انتم تشرکون، ثم انتم تشرکون۔ تو پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں، پھر ناشکر ہو جاتے ہیں ہم، اور جس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح کی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جگہ جگہ ہمیں شکر کے بارے میں بتایا ہے، اور اخلاق حسنہ میں سے جو شکر ہے بہت عظیم مقام ہے اس کی۔ یہ جیسے کہ مقابلے میں شرک کے مقابلے میں آتا ہے نا، تو توحید خالص اللہ ہی کی طرف، حنیفہ، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں حنیفہ، اللہ ہی کی طرف اپنے دل جان اس کی طرف خوف و طمع اور امید تمام مرکز رب العالمین، اور دنیا کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس میں قدم قدم پہ رب العالمین کی طرف سے انسان کی نظر ہو، جتنی بھی انعامات ہے دل کی نظر، یعنی دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ دے کہ میرے رب کی کوئی بھی راحت کی چیز ہے، کوئی بھی سکون کی چیز ہے، کوئی بھی غذا ہے، کوئی دوا ہے، کوئی خیر ہے، جو بھی خیر پہنچے انسان، کوئی بھی عافیت ہے، سب من جانب اللہ ہے۔ وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت وہ بالواسطہ ہو بلا واسطہ ہو، یہ پنکھے چل رہا ہے، لوہا اللہ نے بنایا، اور انسان کو عقل اللہ نے دی ہے، سمجھ انہوں نے عطا کی ہے، رہنمائی انہوں نے کی، سب چیز یہ ہوئی اس کی طرف سے۔ تو جب انسان دیکھتا ہے کہ مجھے تو جتنے انعامات مل رہے ہیں منعم حقیقی تو بس وہی ذات ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، تمام نعمت اس کی طرف سے مل رہی، پردے کے پیچھے اس کی طرف سے مل رہے، براہ راست اس کی طرف سے مل رہے، سب اس کی طرف سے۔ المعطی هو اللہ، دینے والا تو وہی ایک ذات ہے۔ تو دیکھیں جب یہ احساسات ہوتے، یہ توحید خالص ہے، توحید خالص ہے کہ اس نفع والا بھی ہوا ہے، نقصان والا بھی ہوا ہے، سب چیزیں وہ اس کے عطا ہے، سب چیزیں۔ تو انسان اللہ ہی کا رہ جاتا ہے، اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے کہ یا رب العالمین ہر چیز آپ کے ہے، آپ کی طرف سے۔ اگر والدہ کی دولت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر والد کی دولت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے، ہر چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں مقابلے میں شرک اور کفر یہ لے آتے ہیں، کیونکہ جب غیر اللہ کی طرف نسبتی ہوتی ہے تو پھر تو یا حقیقی طور پہ ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے ناقدری ہوتی ہے، یا حقیقی شرک ہوتا ہے یا کیا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پھر شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس کے تو کوئی امتحان ہے، اس کے تو کوئی امتحان ہے، وہ تو بے وفائی کا آخری حد ہے، بے وفائی کا آخری حد۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کا جگہ جگہ تذکرہ فرماتے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام ہیں اس کے بارے میں ان کی جو خاص صفت ہے اللہ تعالیٰ ان کی صفات کا تذکرہ بطور خاص کرتے ہیں۔ مثلا نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انہ کان عبدا شکورا، انہ کان عبدا شکورا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ، خاص اس کے وہ جو
قدردانی کی وصف ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب وصف ہے، اس کا خاص تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو پسند بھی بہت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آپ بہت بڑا مقام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کیا کرتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے مخلوق کو، فقیر مخلوق کو، بے بس اور مخلوق کو عذاب دے کے رب العالمین کیا کرتے ہیں، بادشاہ ہے، عظیم رب ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ خود بھی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، بہت قدردان ذات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہم نام و نشان ہمارے نہیں، آج سے 200 سال پہلے اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم اپنے والد، ہمارے ہر ایک کے جو اپنے والد ہیں اس کے پش میں بھی نہیں آئے تھے، نام و نشان بھی ہمارا نہیں تھا۔ ایک آدم سے ہمیں وجود عطا کیا، اور اتنے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے اوپر مہربانی کی، تمام ایک نطفے سے ہمیں بنایا، عقل، دماغ، دل، زبان، ہر چیز اللہ کی عطا ہے۔ پھر جب تھوڑا سا عمل کرتے توفیق بھی رب کی طرف سے ملتی ہے، اور پھر بھی اتنی قدردان ذات ہے کہ ابھی دیکھ اللہ تعالیٰ جل کیسے عجیب انداز سے فرماتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسن، جسم بھی اللہ کے عطا، مال بھی اللہ کے عطا، تو پھر کہتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسن۔ تو ایسے قدردان شکور ذات ہے، اللہ کے نام لے تو بہت قبول کرتے ہیں اور اپنے شان کے مطابق قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو شکر بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اگر ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہو کہ اس میں اضافہ ہو، تو اس کی ایک صورت ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شکر کریں۔ یہ اس کا مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مزید بڑھ جائیں اور جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں، جو بھی چیز ہے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، جب اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے تو جو ہے وہ بھی محفوظ ہوگی، مزید بھی عطا کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر مقابلے میں کفر ہے، اور پھر کہتے ہیں پھر میرا سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمت اگر ہم چاہتے ہیں، کوئی بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت محفوظ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے نہ لے، چھین نہ لے ہم سے، اور اضافہ بھی ہو، بس اس کی یہی ہے کہ انسان کیا کرے، شکر کرے۔ اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، اس نعمت میں ضرور ضرور لازیدنکم، ضرور ضرور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اضافہ فرمائیں گے۔ لیکن انسان کا جو عمومی ہمارا ایک مزاج ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت کی احساس تب ہوتی ہے کہ جب چھن جاتی، تب اندازہ ہوتا ہے کہ کیا نعمت تھی اللہ کی، تب اندازہ ہو جاتا ہے، تب ہم بیدار ہوتے ہو ابھی گرد سلامت ہم سب یہاں بیٹھے عافیت کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، معلوم کریں ان سے کہ جو لوگ 3 دفعہ ڈائلسس کرتے، اسی طرح ایک نعمت کو، تو نعمت جب صحیح سلامت ہوتی ہے پھر شکر نہیں، احساس شکر نہیں ہوتا، اور احساس قدر نہ، احسان مندی نہیں ہوتی، اور جب چھن جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کہتے کہ او اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت، کتنے عظیم نعمت۔ تو نعمتوں کے حفاظت کا یہی طریقہ ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مزید دروازے کھل جائیں، تو عطا کے دروازے کھل جائیں، بس اس کا طریقہ شکر ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شکر ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ کو اتنا محبوب ہے تو یہ شکر ہے کیا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں چند چیزیں ہیں جو شکر میں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں پہلے تو دل سے ہوتا ہے، دل سے انسان احسان مند ہوتا ہے اور قدردان ہوتے ہیں،
ایک جس ہاتھ ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، اور جو نعمت ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس نعمت بھی کیا ہوتے ہیں؟ قدر ہوتی ہے، ابتدا دل سے ہوتی ہے، احسان مندی کی کیفیات ہوتے ہیں، قدردانی کی کیفیات ہوتے ہیں، رب کے عطا سمجھتے ہیں انسان۔ تو ابتدا تو یہاں سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اعتراف ہوتا ہے، پھر کیا ہوتے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک اعتراف ہوتا ہے، یا اللہ یہ آپ نے عطا ہے۔ اور اگر کسی انسان کی طرف سے ہے تو پھر حدیث میں آتے جزاکم اللہ، اور دعا کا آیا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، پھر یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ جل جو کو بھی پسند ہے، قدردان ذات ہے۔ تو پھر یہ چیز ہے، تو پھر اعتراف ہے، پھر کیا ہے؟ یعنی اس نعمت کا اعتراف ہے۔ اور تیسری چیز پھر یہ ہے کہ عمل سے احسان مندی کا ثبوت ہے، عمل سے احسان مندی کا ثبوت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں یہ جتنی بھی اعضاء ہے، ہماری پوری جسم جو ہے اور تمام اعضاء رب العالمین کی عظیم انعامات ہیں، بے انتہا عظیم انعامات ہیں۔ یہ آنکھیں ہیں، ان لوگوں سے ہم معلوم کریں کہ جس کی آنکھ ہی نہیں ہے کہ کیا دولت ہے اور کیا نعمت۔ جو قوت سماعت سے محروم ہے، آپ معلوم کریں اس سے۔ میں جانتا ہوں اپنے دوستوں کو، ہمارے اپنے بہت بچپن کے دوست ہیں، ان کے بیٹے، 2 بیٹے ایسے پیدا ہوئی کہ وہ قوت سماعت سے محروم تھے، جو آپریشن کرتے ہیں آج کل بہت مہنگے آپریشن ہوتے ہیں، اتنے تک گئے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، اتنی خدمت کی اپنے بیٹوں کی کوئی حد نہیں، اور الحمدللہ دونوں ٹھیک ہو گئے، اس کے آپریشن کیے ہوں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں لاکھوں روپیہ لگائیں اور انہوں نے زندگی کا ایک حصہ اس کو دیا، تب وہ کیا ہوا اس کے ہوئی کہ وہ اس کے بچے سننے لگے، اور ہمارے بچے ویسے سنتے ہیں، کوئی قدر نہیں ہوتی، ہم سنتے اللہ نے عطا کی ہے، اس قدر نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں اللہ نے آنکھ دی ہے، تو ایک تو احساس ہو اس نعمت کی، اتنی عظیم نعمت۔ دیکھیں ہم انسان عجیب ہے، اپنے معاملے میں اتنے حساس ہے، تھوڑی سی چیز کس کو عطا کرتے ہیں، تھوڑی سی چیز، اور پھر اگر وہ شکریہ ادا نہ کرے اور پھر اس کو اظہار خوشی نہ کرے تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی مطلب انہوں نے کیا نہیں کیا، اس کو کوئی قدر نہیں کی، اپنی چیزوں کے بارے میں تو اتنے حساس، تھوڑی سی احسان اور اس کے بارے میں اتنی حساسیت ہوتی ہے کہ وہ پھر انہوں نے کوئی اس کا قدر نہیں کی۔ رب العالمین کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم سب جمع ہو جائیں، آج کی جدید آلات جمع کرے، ہر چیز جمع کر کے شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثلا آنکھ دی ہے، تو اس کے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دل سے اس کی قدر ہو، یا اللہ کیا عظیم نعمت ہے، آپ نے کیسی یوں عطا کی ہے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اظہار نعمت ہے کہ اللہ آپ کی کیا سلامت اعضاء کی کیا دولت ہے کہ آپ نے عطا کی۔ اس کے بعد پھر عملی احسان مندی یہ ہے کہ رب العالمین کے بغاوت میں تو استعمال نہ ہونا، اس کی مرضیات میں استعمال، دیکھو نا اللہ کی بغاوت میں استعمال ہونا بہت بڑی ہماری بے وفائی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی آدمی ہمیں ایک گھر بنا کے دے، لاکھوں کروڑوں خرچہ اس پہ کرے، خادم اس میں رکھے، ہر قسم کے ہمارے آرائش اور ہمارے ضروریات سہولیات وغیرہ سب کا خیال رکھے، اس میں خادم رکھے، اس میں ہر قسم کی دنیا کے نعمتوں کا دے، اور پھر اس میں پہرہ دار بھی رکھے، اس میں گاڑی بھی رکھے، اس میں ہر چیز دنیا کی جتنی بھی نعمتیں سب رکھے، اور پھر ساتھ بے انتہا انہوں نے مال و دولت بھی رکھی ساتھ، اور چابی دی کہ آپ لے لیں۔ اور ہم پہلے کام یہ شروع کر لیں کہ جس بندے نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا، پہلے جس گھر میں انہوں نے اسلحہ رکھے اس اسلحے کو اس کے خلاف استعمال کریں، اس گاڑی میں جس گاڑی میں ہمیں وہ گاڑی، اسی گاڑی کو اسی کے خلاف ہم استعمال کریں، اور جو لوگ ہمیں پہرے کی دیا ہے اسی سیکورٹی کو ہم اٹھائے گا، آپ آ جائیں ہمارے ساتھ اس کے خلاف لڑتے۔ پوری دنیا لعنت کہے گی کہ یار یہ بھی کوئی اس طرح بھی کوئی مزاج ہے، یہ بھی کوئی اتنا بھی احسان فراموش کون ہوتا ہے۔
اتنے بھی کوئی کسی کے احسانات کی نہ قدری کرتے، بس ہم یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے، اتنے نعمتیں دی ہے، اتنے نعمتیں دی ہے، سب اللہ کی گناہ اس میں نافرمانی میں صرف کرتے. یعنی آنکھ دی ہے تو بد نظری کرتے ہیں یا موبائل دیکھتے ہیں کوئی اور کرتے ہیں، تو یہ تو اس ذات میں وہ دیکھتے رہتے، ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں جہاں ہے وہ ساتھ. تو اسی طرح دے کر اللہ کی نعمت ہیں تو کہاں صرف ہوتے ہیں، مال دیا ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف جہاں صرف ہو جائے تو اس کی بغاوت میں اس پہ صرف ہے. تو شکر پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اگر ہم جو نعمت دی ہے تو اس کے شکر بھی ہو، قدردانی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف نہ ہو، اس کی جو مرضیات ہے اس میں ہو. ہاں اس میں پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے شکر کرے بس. لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، شکر ہے پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے انعامات ہیں انہوں نے کی ہے اس میں. تو بہرحال شکر جو ہے دل میں محسن کے لیے محبت اور قدر شناسی کا جذبہ، اور پھر زبان سے اعتراف اور اس کی مدح و تعریف، اور تیسری نمبر اپنے عمل سے احسان مندی کا ثبوت. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ تین چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اسی لیے جو ہمارے علماء بہت پہلے سے طالب علم یہی کہتے ہیں کہ دل سے بھی ہوتا ہے شکر، کس سے بھی ہوتا ہے؟ زبان سے بھی ہوتا ہے اور پھر عمل سے بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو شکر ہے اس کی مفہوم بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جتنی بھی انعامات ہے، جو بھی چیزیں، مال ہے یا انسان کی اعضاء ہے یا طاقت ہے یا صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضیات میں استعمال اس کے خلاف نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو، اور شکر بھی ہو اس پہ، زبان کے ساتھ شکر بھی ادا کرے اور دل سے ہم اس کے وہ بھی کر لیں، قدردان میں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے. انسان کیا ہے؟ حکم ہے ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، لیکن عملی طور پہ، حقیقی طور پہ انسان عاجز ہے کہ اپنے رب کے شکر ادا کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محسن حقیقی ہیں، جس زبان سے ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کے عطا ہے، جس دل سے ہم اس کی قدر کرتے ہیں وہ بھی اس کے عطا ہے، اور پھر ایسی عظیم محسن ہے، خود قدردان ذات ہے کہ اس شکر پہ پھر عطا کرتے ہیں. یعنی ہم تو محتاج ہے، فقیر لوگ ہیں، فقیر ہے، انسان ہوتے ہیں، تو جب شکر کرتے ہیں تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید ملتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تو کیسے ہم ادا کریں؟ تو اسی لیے تمام اہل اللہ، اولیاء اللہ اور تمام انبیاء علیہ السلام وہ کیا کرتے ہیں کہ عبادت میں بھی ما عبدناک حق عبادت، ما عبدناک حق عبادت، اور شکر میں بھی کہ اللہ شکر تو ادا نہیں کر سکتے، کون ادا کر سکتے آپ کا شکر، لیکن ہمیں حکم ہے کہ آپ شکر کریں. شکر ہم کرتے ہیں، ہم شکر کریں گے. اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے. انسان کا مزاج یہی ہے کہ جب عربی کا مقولہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، عبد الاحسان، تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ اس پر کامل یقین رکھتا ہے کہ تمام انعامات رب العالمین کی طرف سے ہیں، اس کے سخت بہت زبردست تاثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے تسلیم ہونا کہ بس انسان، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی کا ہو کر رہ جائے، اس کا یہی اثر ہے، اس کا یہی اثر. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ شکر کے بھی جگہ جگہ حکم کرتے ہیں، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ یاد کریں، آپ یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیں یاد دلاتے ہیں. ہمیں جو اکابر انعامات الہیہ سکھاتے ہیں وہ اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ ہم شاکر بنیں، ہم شاکر بنیں، شکر والے بنیں، جو اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، وقلیل من عبادی الشکور، وقلیل من عبادی الشکور. تو اس وجہ سے یہ انعامات الہیہ کا یہ جو مراقبہ ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ شکر کی کیفیات بہت مفید ترین، انتہائی مفید ہے، بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے. اور شکر کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پہ اس کو فرمایا کہ آپ کیا کریں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس سے مانگی کہ یا رب العالمین ہم کمزور ہے، ضعفاء ہے، ہم عاجز ہے، آپ کی شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق عطا فرمائیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی شکر کریں، آپ کی شکر کریں جس سے آپ راضی ہو، جس طرح آپ پسند فرماتے ہیں اپنے شکر کو ہمیں عطا کریں، وہ دل عطا کرے جیسے شکر والا دل آپ کو پسند ہے، اور وہ زبان عطا کرے جو آپ کو اس طرح کی پسند، اور وہ عمل عطا کرے جو آپ کو پسند. اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دعائیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے اور کیسے شکر کی درخواست کرتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شکورا. تو کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ سے بہت مانگنا کہ یا رب العالمین شکر عطا کر، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو دی ہوئی انعامات ہے اس کا سوچنا، انسان سوچے، اس پہ غور کرے. ویسے آج کل تو دنیا میں بہت غفلت ہے، تو انسان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو انسان جب اگر خالی صفحہ ہم اپنے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو گننا شروع کریں اور پھر سوچے کہ یہ نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، تو پھر آدھے صفحے تک تو آپ دیکھیں آپ کا کیا حال بنتا ہے. تو یہ تو چند منٹ کا میں اس طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی انعامات کا کیا ہو وہ ہم استحضار کریں، دل متوجہ نہیں ہوتا، قصدن متوجہ کریں، قصدن ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سب کو شکر کی دولت عطا فرمائے.